اصطلاحات قرآنیہ کا ترجمہ قرآن کے اندر جو اصطلاحات آئی ہیں اور آیات کے اندر جو جملے ہیں فی الحال ابھی اس کی وضاحت چل رہی ہے اور الحمدللہ تقریباً 13 یا 14 مجلسیں الحمدللہ ہو گئی ہیں اور بہت سے گھروں کے بہت سے اشارات، بہت سے کنایات، آیات اور روایات کے تحت عقلی اور نقلی بحث کے تحت آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کی جا رہی ہے اور ان تمام چیزوں کو سنے تو جتنا ہو سکے اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ الحمدللہ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے مولا حسین کے بہانے سے اتنی بڑی بڑی عطا ہو جاتی ہے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے، آیت کے ذریعے سے، کہ جو ہمارے حوزہ علمیہ میں
بحث کی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس مجالس میں پیش کی جاتی ہے، ہمارے پاس وعظ و نصیحت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مجلس ہماری ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پر بحث ہوتی ہے، یہاں پر مجموعہ اسلام پیش کیا جاتا ہے، مجموعہ دین پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم باہر رہ کر کے کیوں کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے؟ ارے باہر نہیں، آگے اندر بیٹھ کر کے دیکھو تو آپ کو ایک ہی مجلس کے اندر آیت بھی نظر آئے گی، روایت بھی نظر آئے گی، ہدایت بھی نظر آئے گی، فلسفہ بھی نظر آئے گا، منطق بھی نظر آئے گا، اللہ کی بھی تعریف ہے، رسالت پاک کی بھی تمجید ہے، اہل بیت کی بھی توصیف ہے، مومنین کی بھی باتیں ہیں، صالحین کی بھی باتیں ہیں، متقین کی بھی باتیں ہیں، اللہ الہین کی بھی باتیں ہیں، کروبین کی باتیں ہیں، ملائک کی باتیں ہیں، خلائق کی باتیں ہیں، عرش کی باتیں ہیں، فرش کی باتیں ہیں۔ یعنی ایسے ہی آپ اگر جو ہے اس کو ملا کر کے دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہت سے لوگوں نے بحث کیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا 100 نام ہے، کچھ لوگوں نے کہا 300 ہے، کچھ نے کہا 1000 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ہیں اور الحمدللہ آئے دن تحقیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان ناموں کو اگر لے لیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کو دوسرے نام سے ملائیے تو اس نام میں جو ایک نام لیں گے معنی وہی نکلے گا۔ یعنی رحمان کہہ دیا تو رحمان میں صرف رحمان کا معنی ہوگا، رحیم کہہ دیا تو رحیم میں صرف رحیم کا معنی ہو گیا، کریم کہہ دیا تو کریم میں صرف کریم کا معنی رہے گا۔ اسی طرح سے غفار کہہ دیا تو لفظ غفار میں صرف غفار کا معنی، دیکھیں اصطلاحات ہے جو خاص خاص ہمارے اذہان میں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، حنان کہہ دیں تو وہی معنی آئے گا، منان کہہ دیں تو وہی معنی آئے گا جو لفظ منان میں ہے۔ آپ سوچتے چلے جائیں، لیکن ان اسماء میں ایک نام ایسا ہے جو مستمع مستجمع جمالیہ و جلالیہ ہے، یعنی رحمان کہہ دیا تو رحمان میں دوسرا اللہ کا نام نہیں آئے گا، لیکن اللہ کہا تو رحمان آ گیا، رحیم آ گیا، کریم آ گیا، غفار آ گیا۔ ایک اللہ کے نام میں اتنے سارے فضائل آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بے عین ہی اگر آپ ملا کر کے دیکھیں تو جناب آدم کا نام لیا تو جناب نوح کا نام نہیں آئے گا، جناب نوح کا نام لیا تو جناب موسیٰ کا نام نہیں آئے گا، جناب موسیٰ کا نام لیا تو جناب زکریا کا نام نہیں آئے گا، جناب زکریا کا نام لیا تو جناب داؤد کا نام نہیں آئے گا، جناب داؤد کا نام لیا تو جناب سلیمان کا نام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے آپ نے توریت کا نام لیا تو انجیل کا نام نہیں آئے گا، انجیل کا نام لے لیا تو زبور کا نام نہیں آئے گا، قرآن کا نام لے لیا تو پتہ چلا کہ جو نام لیں گے وہی معنی ہوگا، صرف اللہ کے لیے ہے کہ لفظ اللہ کہا سارے فضائل جمع ہو گئے۔ اسی طرح سے مولا حسین کا نام ہے کہ لفظ آدم میں تو حسین نہیں آئے گا، لیکن حسین کہا تو آدم کا ذکر ہو گیا، نوح کا ذکر ہو گیا، موسیٰ کا ذکر ہو گیا، عیسیٰ کا ذکر ہے۔ صلوات ہے السلام علیکم جمال وارث آدم کا ذکر ہو رہا ہے، وارث نوح کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ حسین میں مجموعہ دین کو رکھ دیا ہے، مجموعہ اسلام کو رکھ دیا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، بہرحال بہت اندر کی بات ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کے نصیب میں ہے تو پیش کر دیا جائے کہ پوری دنیا میں تقریباً 195 ممالک ہیں، اور 195 ممالک میں تقریباً جو قانونی طور پر مانا ہوا ہے 4000 مذہب ہے، لیکن انشاءاللہ آپ فخر کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے اور وجہ میں آ جائیں گے کہ 4000 مذہب پوری دنیا میں جس کو مانا گیا ہے، اور ایسے ایسے مذاہب ہیں کہ سن کر کے بھی آپ ہنسیں گے کہ ماننے والے کس کو مانتے ہیں۔ کوئی پتھر کو مان رہا ہے، کوئی پانی کو مان رہا ہے، کوئی سورج کو مان رہا ہے، کوئی چاند کو مان رہا ہے، کوئی ستارے کو مان رہا ہے، کوئی سیارے کو مان رہا ہے، کوئی جانور کو مان رہا ہے، کوئی حشرات کو مان رہا ہے، کوئی سماوات کو مان رہا ہے، کوئی ارضیات کو مان رہا ہے، یعنی اللہ سے ہٹ کر کے نہ جانے کتنی چیزوں کو مانا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ عرض کرنا ہے کہ 4000 مذاہب میں کسی بھی مذہب میں لفظ حسین نہیں ہے،
لیکن ہمارا وہ مذہب ہے جس کے درمیان حسین پائے جاتے ہیں، علی پائے جاتے ہیں، حسن پائے جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ تو نے مجھے اس مذہب میں اتارا جو حسین کا مذہب ہے، جو علی کا مذہب ہے، جو اہل بیت کا مذہب ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، استراحت پر محترم ماشاءاللہ کیونکہ مسلسل تقریر ہے، مسلسل مجلس ہے، لہذا ہمارے کچھ نوجوان بیچارے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں گھبرا بھی رہے ہیں کہ گرمی میں جب بیٹھنا اتنا مشکل ہے تو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ لہذا ہمارے برادر متحدہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو آپ ٹائم دے کے چل رہے تھوڑا سا اور گھٹا دیجیے، صلوات بھیجیں کیونکہ الحمدللہ مجالس کا سلسلہ ہے اور کافی اصطلاحات آئیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ مولا حسین کا مذہب ایسا آزاد مذہب ہے کہ ہر مذہب والوں نے ایک تختی لگا دی ہے کہ اگر معبد ہے تو معبد کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اگر مندر ہے تو مندر والوں کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، اگر چرچ ہے تو چرچ میں جو ہے صرف عیسائی لوگ آئیں گے، اگر یہودیوں کے لیے معبد ہے تو یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی مسجدوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ جب عمرے پہ جائیں گے، جب آپ حج پہ جائیں گے تو آپ کو 20 کلومیٹر پہلے یہ تختی لگی رہے گی کہ یہاں پر غیر مسلم کی انٹری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مذہب سیکھنا چاہتا ہے، اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو نہ کعبے جا سکتا ہے، نہ مسجد الحرام جا سکتا ہے، نہ ہماری مسجدوں میں جا سکتا ہے، نہ کہیں اور جا سکتا ہے۔ آخر کوئی شکایت کر جائے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اگر کوئی گلہ کر جائے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ چونکہ مسجد میں پابندی ہے، مسجد الحرام میں پابندی ہے، مکے میں پابندی ہے، مدینے میں پابندی ہے، ہندوستان میں پابندی ہے، ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ پابندی ہے۔ ہمارا لاکھوں سلام مولا حسین پر ہو کہ پوری دنیا پابندی لگائے، لیکن جب فرش ادا بچتا ہے تو یہودی بھی آگے بیٹھے، عیسائی بھی آگے بیٹھے، مجوسی بھی آگے بیٹھے، اگلا بھی بیٹھے، غیر بھی بیٹھے۔ سلام بھیجا یہاں سب کو اجازت دی جاتی ہے، اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ مولا حسین نے افہام و تفہیم کا دروازہ کھول رکھا کہ مذہب سمجھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اسلام سمجھنا چاہتے تو آ جاؤ۔ ہمارا مذہب افہام کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تفہیم کا مذہب ہے، ہمارا مذہب مناظرے کا مذہب ہے، ہمارا مذہب سمجھانے کا مذہب ہے، ہمارا مذہب سیاست کا مذہب ہے، ہمارا مذہب سیاست کا مذہب ہے، ہمارا مذہب فراست کا مذہب ہے، ہمارا مذہب کردار کا مذہب ہے، ہمارا مذہب اخلاق کا مذہب ہے، ہمارا مذہب رسالت کا مذہب ہے، ہمارا مذہب امامت کا مذہب ہے، ہمارا مذہب عصمت کبریٰ کا مذہب ہے۔ سلوات بھیجیں بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ، بہت ہی آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ کاروان حسینی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آئے دن ان مجالس کی برکت سے اگر آپ غور فرمائیں اور ملاحظہ کریں تو آپ کو مل جائے گا، صرف یہیں پر نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جب یہ فرش ادا بچھائی جاتی ہے تو فرش ادا کے اختتام پر چاہے 10 دن میں اشرا ہو جائے یا دوسرا اشرا ہو جائے، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے اتنے غلامان حر ہوئے، یہ بھی حر بن کے آنا چاہتے ہیں، یہ بھی حر بن کے آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب ایسا مذہب ہے، ایسی چیز ہے کہ اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو چاہتے تھے اڑا دیتے تھے۔ اب نیٹ کا دور ہے، انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے تحقیق کرتا جاتا ہے اور اپنا کلمہ پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ سلوات بھیجیں بہت ہی سنہری موقع ہے، بہت ایسا موقع ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی نہ سوچے اس کے اوپر دکھ ہے، اس کے اوپر افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، اور یقیناً جب عقل دیا ہے، فہم دیا ہے تو سوال بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تمہارے پاس ہم نے عقل دیا تھا تو عقل سے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ یقیناً تمہارے پاس ساری چیزیں آئیں گی، لیکن عقل بھی تو تمہارے پاس ہے، کیا پتھر کو ماننا چاہیے
کیا اجناس کو ماننا چاہیے، کیا حیوانات کو ماننا چاہیے، کیا اور ایسی ویسی چیزوں کو ماننا چاہیے؟ جب عقل تمہارے پاس ہے تو غور کرو، عصمت معاف شخصیات تمہارے درمیان ہے، عصمت کبریٰ تمہارے درمیان میں ہے، رسالت تمہارے درمیان میں ہے، امامت تمہارے درمیان میں ہے، مولا حسین تمہارے درمیان میں ہے، اور یہی وجہ ہے بات آ گئی ہے تو ماشاءاللہ میسج پوری دنیا میں جائے گا، پہنچے گا ایک میسج دنیا یاد کر لے اور ہم سے یہ پیغام لے کر کے جائے 1400 سال سے ہمارے اوپر دباؤ ہے، یہ ساری پریشانیاں جو ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ آخر یہ جو ہے ہمارے والے کو کیوں نہیں مانتے ہیں۔ پہلی صدی میں دباؤ رہا، کبھی تلوار لے کے آئے، کبھی خنجر لے کے آئے، کبھی نیزہ لے کے آئے، کبھی حملہ کر کے آئے، کبھی ہمارا وجود مٹانے آئے، کبھی جلا وطن کرنے لگے، کبھی جائیداد کو ضبط کر دیا، کبھی نوجوانوں کو مارا، کبھی گھر کو اجاڑا، کبھی بے وطن کر دیا۔ 1400 سال سے یہی بات ہے کہ آخر ہمارے والوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم دنیا سے کہیں گے کہ علی جیسا لا کے دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ علی جیسا کہیں ملے، حسین جیسا جب ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ہستی موجود ہے تو ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے کہ دنیا مانے تو مانے پیر کو، ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کو پیر بھی مانتا ہے، جس کو فقیر بھی مانتا ہے، جس کو اسلام بھی مانتا ہے، جس کو شریعت بھی مانتا ہے۔ آپ نے بھی ایک اشارہ کر دیا ہے کہ یقیناً ایسا ماحول ہے، ایسا موقع ہے کہ بہت زیادہ کسی بحث کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ایک کے بعد ایک چونکہ الحمدللہ مجالس کا سلسلہ ہے، لہذا جو باتیں رہ جاتی ہے وہاں سے آگے سے جا کے جوڑ دی جاتی ہے، چاہے قرآن کی بات ہو چاہے آیات کی بات۔ انشاءاللہ ابھی جو بحث چل رہی ہے اس پر تفسیر کی بحث آئے گی، اس کے اوپر ترجمے کی بحث آئے گی، اور یہ لاکھوں شکریہ ادا کریں کہ مولا حسین نے کتنا بڑا وسیلہ دے دیا ہے، کتنا بڑا پوری دنیا میں، بلکہ اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو یہ جملہ انشاءاللہ مناسب ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں آج ساری کتابیں بند ہیں، ایک کتاب کربلا کھلی ہوئی ہے، پوری دنیا کربلا کو سلوات بھیجے۔ اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں، اب لوگ کربلا کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اب لوگ دعوت حق کی طرف، چونکہ اس سال کا ہمارا یہ ایسی ہے معرفت حق، 3 آیات کے ذریعے جو 5 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں کہ حق کی معرفت ہوگی تو رہا نہیں جائے گا، انشاءاللہ ضرور حق کی طرف آئے گا، انشاءاللہ آنے والا ضرور مولا کی طرف آئے گا، اس لیے کہ اس حق کو سمجھانے کے لیے، اسلام کو سمجھانے کے لیے ایسے گھر بیٹھے نہیں سمجھایا ہے، بڑی مشقت اٹھایا ہے، بہت آفات میں رہے ہیں، بہت بلیات میں رہے ہیں، اور دنیا کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً جن کے اوپر ساری کائنات قربان ہو کہ یقیناً ان سے بڑھ کر کے اگر کوئی ہے تو صرف ہمارا پروردگار ہے، ان سے بڑھ کر کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کو اعلیٰ علین میں جگہ دی جائے، جن کو بہت بڑا درجہ دیا جائے۔ افسوس اسی بات کا ہے جو ہم بار بار آج بہا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا بڑا درجہ دیا تھا ان کے مقابل میں ایسے ایسے خبیث آئے، ایسے ایسے پلید آئے جنہوں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، عورتوں کو بھی حملہ ہو رہا ہے، قربے پر بھی حملہ ہو رہا ہے، خاندان پر بھی حملہ ہو رہا ہے، اہل بیت پر بھی حملہ ہو رہا ہے، آل رسول پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ مولا حسین کو اتنا ستایا گیا کہ مولا نے خود فرمایا نا قتیل الابرار، ارے میں وہ کشتہ شہید ہوں جس کو رلا رلا کے مارا گیا تھا۔ آج 2 محرم ہے، آج جگہ جگہ 2 محرم کی خصوصیات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا مولا چلتا جا رہا ہے، آپ نے مسائل کو سماعت فرمایا کہ جیسے کربلا کے قریب پہنچے خود کے لشکر کو کیسے پانی پلایا ہے، کس طرح سے ان کی مہمانی قبول کی، لیکن حسین کو خوب معلوم ہے، اپنے صحابہ کو بتانا چاہتے ہیں، لہذا اگر ایسے جملے آئے تو یہ امامت کے خلاف نہیں، اپنے صحابہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سرزمین آ گئی جہاں حسین جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، عباس نے فرمایا کہ بھیا عباس ذرا دوسرا گھوڑا نہ ہو، دوسرے گھوڑے پر بیٹھے، تیسرے گھوڑے پر بیٹھے، چوتھے گھوڑے پہ، یہاں تک کہ 7 گھوڑے آپ نے استعمال کیے، کوئی قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ کہا کہ قریے کے لوگوں کو بلا کر کے پوچھو کہ کیا کہا جاتا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے کہا اس کو شد فرحات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اس کو غادریہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا
اس کو ناصریہ کا جو مولا حسین سنتے جا رہے ہیں کہ یقیناً یہ نام ہے. کہا جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ نام کیوں نہیں لے رہے ہو. ایک بوڑھے شخص نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہا. اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. یہ سن کر کے حسین اتر گئے اور ایک مرتبہ سب کو فرمانا شروع کیا کہ خیمے نصب کر دو, اب اس سے آگے ہماری جگہ نہیں ہے. جو میرے نانا سے وعدہ ہوا ہے وہیں پر میں پہنچ گیا ہوں, جہاں پر دین کو بچانا ہے, جہاں پر شریعت کو بچانا ہے. ارے خیمے نصب ہونے لگے. ابھی خیمہ نصب ہوا تھا, ایک ایک بیوی کو اجازت مل رہی ہے کہ یہ تمہارا خیمہ ہے, یہ تمہارا خیمہ ہے. ام کلثوم تم اس خیمے میں چلی جاؤ, بی بی زینب تم اس خیمے میں چلی جاؤ, سکینہ کا خیمہ یہاں پر ہے, سید سجاد کا خیمہ یہاں پر ہے, اصحاب کا خیمہ اس طرف ہے, انصار کا خیمہ اس طرف سے ہے, بنی ہاشم کا خیمہ اس طرف ہے, عزیزوں کا خیمہ. ابھی حسین خیمے میں جانے چاہ رہے تھے, اتنے میں دیکھا کہ جناب زینب روتی ہوئی چلی آ رہی ہے. کہا کہ بھیا یہ سرزمین ایسی ہے یہاں پر میرے دل کو گھبراہٹ ہو, میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. ارے میں نے جیسے ہی آپ کی خاک کو اٹھا کے سنا کہ یہاں آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. حسین نے کہا نہیں, اللہ نے یہی فیصلہ کر دیا ہے, بی بی زینب صبر کرنا پڑے گا, اب قیامت کے لیے ہمارا یہی ٹھکانہ ہے. اس کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے. علی اکبر کی شہادت وہاں پر واقع ہوگی, عباس کی شہادت نہر کے کنارے ہوگی. ایک ایک شہادت کی خبر دیتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ بہن زینب صبر کرنا, اب قیامت تک کے لیے ہماری جائیگاہ مقرر ہو چکی ہے جس کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے.